یہاں پر افراد اتنے نظر آ رہے ہیں مگر ابھی یہاں سے نکلنے سے پہلے اس سے کئی گنا لوگوں کو یہ پیغام پہنچ چکا ہوگا. تو لہذا ہمارے کچھ احباب ایسا کہتے ہیں وہ مسجد کو فالو کرتے ہیں، فلاں مسجد کو، وہ فلاں مولانا صاحب کو فالو کرتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ہمارا تو معاملہ ہے. یقیناً ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، بہت ہے، مگر جب آپ کے سامنے کوئی بات پہنچ گئی ہے تو خدا پاک نے آپ کو بھی کچھ عقل دماغ دیا ہے. اتنا آپ سوچ رہے ہو کہ ان گرمیوں میں اتنے ٹائم تک اگر سحری کرتے رہیں گے تو وہی روزہ خطرے کا ہے، اتنا تو معلوم ہو گیا ہے، کان میں بات پہنچ گئی ہے. تو اگر ارلی آپ کھانا پینا بند کر دیں تو نقصان آپ کا کیا ہوگا؟ وہ نقصان ہمیں بتا دیجئے. تو راجہ صاحب سے کہتے ہیں بھائی برمنگم والوں کے نقصان کا انتظام آپ کر دیجئے. کیا نقصان ہے بھائی؟ آپ دیکھو فور ایگزامپل، جو لوگ کہتے ہیں ان گرمیوں میں، ان مخصوص دنوں میں 1 بجے کے بعد، فور ایگزامپل 1 بجے کے بعد سحری الاؤڈ نہیں، اس کے بعد کرو گے روزہ کیا بڑھوا. تو 2 بجے والا کہتا بھائی 2 بجے کے بعد اگر کرو گے سحری تو روزہ نہیں ہوگا. تو 2:30 بجے والا کہتا ہے کہ 2:30 بجے کے بعد کرو گے تو نہیں ہوگا. 3 بجے والا کہتا ہے کہ 3 بجے کے بعد کرو گے تو نہیں ہوگا. مگر یہ بتاؤ کوئی ایسا بھی ہے جو کہے کہ 1 بجے سے پہلے بند کر لو تو روزہ نہیں ہوگا؟ ہے کوئی؟ وہی جو راجہ صاحب نے کہا اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو ہسپتال بھجوانا پڑے گا. تب یہ بات کلیئر ہے. اپنی عبادت کی سیفٹی تو دیکھو. دلیل چھوڑو ایک طرف، ابھی اتنا تو آپ کو سمجھ میں بات آ رہی ہے. یہ کہہ کر کے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ جانا ہے، ہاں ہم تو بس وہ انہوں نے کہا. اتنی بات اگر آپ کو معلوم ہو گئی سیفٹی، اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں گاڑی کھڑی کریں گے تو آج اتنا جرمانہ لگ جائے گا، آج ہو گیا، تو اب یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی علامہ صادق رضا صاحب نے کہا میرے یہاں ایک رشسٹ ہے، یہاں پہ میں گاڑی کا سب نظام کھڑی کرو تو بھائی وہ ابھی معلوم ہوا ہے تو نٹ لگ جائے گی. تو چند ٹکے کے لیے تو آپ نے علامہ کی بات نہیں مانی. اور ایک روزہ رمضان کا آپ پوری کائنات خرچ کر ڈالو مگر یہ سوچو کہ اس ایک روزے عبادت پر جو خدا پاک اجر و ثواب عطا فرماتا وہ نہیں مل سکتا. تو آپ نے کیسے اس کو اتنا ایزی بنا دیا؟